أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آتا آیا چاہتا ہے امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، فلا پس نہ تستعجلوہ تم اس کے لیے جلدی مچاؤ، سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالی اور بالا تر ہے، عما اس یشرکون شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے اور اس زمانے کے اندر نازل ہوئی کہ جب کفار کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی اور مسلمان ہجرت حبشہ بھی کر چکے تھے۔ سورت کا نام النحل محض علامت نشان کے طور پر ہے، نہ کہ موضوع بحث کہ یہ وہ صورت ہے اس میں نخل کے اوپر بحث ہوگی، ایسی بات نہیں، بلکہ علامت کے طور پر سورت کا نام رکھ دیا گیا کہ سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ جب بھی انسان قرآن کو پڑھے، کوئی سورت شروع کرے تو چاہیے کہ تجدید نیت بھی کر لے، اخلاص کو دل و دماغ کے اندر تازہ کر لے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا سکھانا ہو تو اجر کا باعث ہوگا، لیکن اگر کوئی اور لالچ اور کوئی غرض ہوئی، تعریفیں حاصل کرنا مقصود ہوا یا اور اغراض ہوئیں، ریاکاری ہوئی، تو یہ نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں ریاکاریاں کرنے سے۔ قرآن پڑھتے ہوئے، کسی بھی صورت کا آغاز کرتے ہوئے، کوئی بھی آیت سیکھتے ہوئے یہ نیت بھی ذہن میں ہو کہ میں نے سیکھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کرنے والے اہل ایمان اللہ رب العالمین کو پسند ہیں اور عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید عظیم الشان کے اندر ایک مقام کے اوپر نہیں، دو مقامات کے اوپر نہیں، 124 مقامات کے اوپر یہ بات ذکر کی گئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی آیت سیکھے تو غور و فکر کرے کہ یہ جو آیت میں سیکھ رہا ہوں، جو آیت میں نے سیکھ لی ہے، اس کے اوپر میرا عمل ہے یا نہیں۔ اگر عمل ہو تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، لوگوں اگر شکر ادا کرو گے تو تمہاری لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ نیکی کا کام کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے، قبول ہونے کے لیے دعا بھی کرے، فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اور اگر آیت سیکھ لی ہے اور آیت کے اندر ایسا حکم ہے جس کے اوپر ابھی تک اس نے عمل درآمد نہیں کیا، تو لمحہ فکریہ بھی ہے، توبہ بھی کرے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے منصوبہ بنائے کہ اس آیت کے اوپر میں کیسے عمل کر سکوں گا۔ آیا چاہتا ہے امر اللہ، اللہ کا فیصلہ، فلا تستعجلوا بس تم اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہدایت کے مطابق اہل مکہ کے درمیان دعوت کو کام کر رہے تھے، تبلیغ کا کام کر رہے تھے، خفیہ دعوت کے بعد اعلان بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اسی کی عبادت کرو، لات عزا و منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی بندگی کو چھوڑ دو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ جو کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارتیں دے رہے تھے کہ لوگوں کلمہ پڑھ کر کے تم نے اپنے حق کے اندر زبردست فیصلہ کیا ہے۔ اور جو لوگ مقابلے کے اوپر اتر رہے تھے، ضد کے اوپر آ رہے تھے، ہٹ درمی کے اوپر آ رہے تھے،
نہ ماننے کی طرف آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکمت کے ساتھ ان کے اوپر یہ مضمون واضح کر رہے تھے کہ لوگوں ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور ظالموں کافروں کے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ تو آگے سے کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جس عذاب سے روز روز ڈراتے ہو، جس قیامت سے روز روز ڈراتے ہو، وہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ جاتا؟ اگر تم حق پیغمبر ہو، ہم پھر بھی انکار کیے جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر پتھر آسمانوں سے کیوں نہیں برستے؟ تو اس کا جواب دیا گیا آتا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آیا جاتا ہے، تھوڑی دیر صبر کر لو۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے یہاں پر مراد جا قیامت ہے کہ قیامت آیا چاہتی ہے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز نے مستقبل کے اندر آنا یقینی ہے، تو اس کے بارے میں کہہ دیا گویا کہ وہ آ چکی ہے، فرما دیا عطا آ چکی ہے، آ چکا ہے امر اللہ، اللہ کا فیصلہ۔ مراد ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، جلد آنے والی ہے، یا امر سے مراد اللہ کا عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے تمہارے اوپر آ سکتا ہے، فلا تستعجلوا، اس عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔ اگر اس کے اندر کچھ تاخیر ہو رہی تو اس کے اندر تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ایمان کی توفیق مل جائے گی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں گے۔ سبحان اللہ رب العالمین پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فی الحال نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے اوپر کوئی طاقت نہیں رکھتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عذاب کے بارے میں نبی نے بتلا دیا ہے کہ انکار کرو گے تو عذاب آ سکتا ہے، نہیں آ رہا تو اپنے حق کے اندر بہتر سمجھو کہ تمہیں غور و فکر کا موقع دیا جا رہا ہے، نہ کہ چیلنج دینا شروع کر دو کہ جس عذاب سے روز ڈراتے ہو کب آئے گا، جس قیامت سے روز ڈراتے ہو، وَمَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو اس قیامت کے لیے آنے کے وعدے کے اندر، قیامت کے آنے کے وعدے کے اندر۔ تو یہی جواب دیا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قیامت ہے، یہ آئے گی، اور اس کے آنے کے اندر شک نہیں ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ وَتَعَالَى، اور بالا تر ہے اللہ تعالیٰ، عَمَّا يُشْرِكُونَ، اس شرک سے جو یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر توحید کا اثبات بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اسی ایک نے پوری کائنات کو بنایا اور وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود براق ہے، اور شرک کا ابطال کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا یہ غلط ہے، اللہ کی بندگی کے اندر کسی اور کو شامل کرنا یہ غلط ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانا یہ غلط ہے۔ شرک کا بطلان، اس کا غلط ہونا، ناحق ہونا ثابت کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ينزل و نازل کرتے اللہ تعالیٰ الملائکہ، فرشتوں کو، حضرت جبرائیل امین فرشتوں کے پورے گروہ کے ساتھ بے روح وحی کو لے کر کے اترتے ہیں، من امر، اللہ رب العالمین کے حکم سے آتے ہیں، اللہ اس کے پر من یشاء، جس پر وہ چاہتے ہیں، میں نے بعد اپنے بندوں میں سے۔ تو روح سے یہاں پر مراد وہی ہے، یہ بھی حقیقت کے اندر جسم کے اندر ایک حیات کو بر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو وہی کو بھیجتا ہے اس کے اوپر جس کے اوپر چاہتا ہے، کس کو نبی بنانا ہے اس کا انتخاب اللہ رب العالمین خود کرتا ہے۔ اور یہ جو نبی اور نبوت ہے یہ انسان کو محنت سے نہیں ملتی، ریاضت سے نہیں ملتی، جدوجہد سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انتخاب ہوتا ہے کہ جس بندے کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نبی بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب بڑا بہترین ہوتا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جس ہستی کو بھی، جس انسان کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری 100% پوری ادا کی ہے۔ ہم بعض اوقات کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو بعض اوقات اس کو دن میں کئی دفعہ توجہ دلانا پڑتی ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یوں کر لو، اس طرح کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ جس نبی کی بھی، جس انسان کی بھی نبوت کی ذمہ داری لگائی، اس نبی نے اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کر لیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو، رات کو دعوت دینا شروع کی، لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوت کا کام کرتے رہے، گھر واپس آتے ہیں، ابھی آرام بھی نہیں کیا تھا کہ معلوم ہوا کہ قافلہ ہے جو آپ سے آپ کے دن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسی وقت باہر جانے کے لیے تیار ہو گئے، قافلے کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ان کو دین کے حوالے سے بتلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو گھر والوں میں سے کسی نے عرض کر لیا کہ اللہ کے رسول دن بھر تو یہی کام آپ کرتے رہے، ابھی آرام کر لیں، صبح جا کر قافلے والوں کو دعوت دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جواب دیا کہ جس میں سے احساس ذمہ داری ٹپکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ صبح تک میری زندگی وفا کرتی ہے یا نہیں،
یا کیا پتہ صبح تک یہ قافلہ یہاں تک ٹھہرتا ہے یا نہیں۔ صرف 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ بڑی پیاری صفت ہے احساس ذمہ داری، کہ جو ذمہ داری اللہ نے لگا دی ہے کہ یہ قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ حتیٰ کہ کئی آیات ایسی موجود ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر اس کتاب ہدایت کے اوپر ایمان نہ لائیں تو آپ تو ان کے پیچھے اپنے آپ کو ختم ہی کر ڈالیں گے۔ آپ کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے محض پیغام کو پہنچانے کی لگائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ انذرو متنبہ کر دو انہو یہ کہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے میرے۔ اور نبی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی لوگوں کو بتلائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی لوگوں کو بتلاتا ہے، یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی لوگوں کو بتلاتا ہے کہ اللہ کے آگے نہ جھکو کچھ فائدہ نہیں، گائے کے آگے نہ جھکو کوئی فائدہ نہیں، منات کے آگے نہ جھکو کوئی فائدہ نہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ تو اس سے وقت بھی ضائع ہوگا، تمہارا پیسہ بھی ضائع ہوگا، صرف ایک اللہ کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، اس کے نام کی نظر و نیاز دو، اس کے آگے رکوع سجود کرنے والے بن جاؤ، وہی قانون ساز ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ اور اے انبیاء لوگوں کو یہ بات بتلا دو، فتقون، مجھ سے ڈریں۔